السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، صدق الله مولانا العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم اور میرے انتہائی عزیز دوستوں، آج 15 ذی قعدہ سن ہجری 1445 اور انگریزی مہینے کے اعتبار سے 24 مئی 2024 ہے۔ شادیوں کا موسم، جگہ جگہ پر اس کی تقریبات منعقد ہو رہی ہیں۔ مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ دیر اس پر گفتگو کی جائے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ شادی صرف ایک دنیاوی معاملہ نہیں ہے، بلکہ شادی ایک ایسا بندھن ہے، ایک ایسا معاملہ ہے جس کا تعلق دین سے بھی ہے۔ بہت سے کام وہ ہوتے ہیں روزمرہ کے جو ہم کرتے ہیں، اگر اس کے کرنے سے پہلے ہم لوگوں کی نیت صحیح ہو، درست ہو، تو وہ روز کا کام بھی دین بن جاتا ہے۔ اور اگر اسے سرسری طور پر کیا جائے تو دنیاوی معاملہ تو حل ہو جاتا ہے، لیکن محض نیت نہ کرنے کی وجہ سے انسان بہت سارے ثواب سے محروم ہو جاتا ہے۔ نکاح یہ ایک ایسی اہم عبادت ہے کہ جس کو صحیح سے انجام دینے کی برکت سے بندہ بہت سارے اجر و ثواب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ یہ محض ایک دنیاوی رسم و رواج نہیں ہے، بلکہ آنے والی نسلوں کی بقا، توالد اور تناسل کا سلسلہ جاری رکھنے کا اللہ کی طرف سے ایک بہترین انتظام ہے، پیغام۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ نکاح کو عبادت سمجھ کر کریں، تاکہ اس کے ذریعے سے ایک دنیاوی معاملہ بھی آسانی سے حل ہو اور ہم لوگ محض اپنے عمل کی درستگی کی برکت سے اجر و ثواب بھی حاصل کرنے والے بن جائیں۔ حدیث مبارکہ میں پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اس بات کی ترغیب دی ہے، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج۔ اے نوجوانوں، تم میں سے جس کسی کو قدرت حاصل ہو تو اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے، اس لیے کہ نکاح انسان کی آنکھ اور اس کے ناموس کی حفاظت کا، اس کی شرمگاہ کی حفاظت کا بہترین سبب اور ذریعہ ہے۔ جس طرح سے انسان کی بہت ساری ضروریات ہوتی ہے، کھانا پینا، سونا، گھومنا پھرنا، کمانا،
اسی طرح سے نکاح بھی انسان کی ایک ضرورت ہے۔ اگر صحیح وقت پر اس ضرورت کو پورا نہ کیا جائے تو معاشرے کے اندر بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ماحول خراب ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ عام طور پر ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم لوگ نکاح کو صرف اس وجہ سے مؤخر کر دیتے ہیں کہ ابھی تو بچی ہماری صرف 17 سال کی ہے، صرف 18 سال کی ہے، ابھی تو نکاح کا دن اور اس کا وقت نہیں آیا، ابھی تو اس نے ماں باپ کے گھر میں صحیح سے وقت نہیں گزارا، ذرا چند سال اور ہمارے پاس رہ لیں، پھر اس کے بعد ہم لوگ اپنی بچی کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ دیکھیں گے۔ اب اس کے بعد جب رشتے دیکھنے کا مرحلہ شروع ہوتا ہے تو حدیث پاک میں اس کی سوچ کو اور ہمارے معاملات کو ذکر فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تنکح المرأة لأربع، جب کسی سے بھی نکاح کیا جاتا ہے تو 4 چیزوں کو نظروں کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ نمبر 1 اس کی خوبصورتی کو، نمبر 2 مالداری کو، نمبر 3 خاندان کو، اور نمبر 4 دینداری کو۔ پھر آپ نے تاکید سے ارشاد فرمایا فاظفر بذات الدین تربت یداک، تم دینداری کو ترجیح دو، اس لیے کہ جس نکاح میں، جس بندھن میں دینداری کو پیش نظر رکھا جائے گا اس میں خیر ہوگی، برکتیں ہوگی۔ عام طور پر نکاح میں خوبصورتی کو دیکھا جاتا ہے، حالانکہ معلوم ہونا چاہیے کہ انسان کا حسن، اس کی خوبصورتی یہ زیادہ دیر تک رہنے والی چیز نہیں ہے۔ اچھا خاصا توانا تھا، تندرست تھا، بیماری کی ایک لہر کیا آ گئی تو چہرے کی پوری رونق ہی ضائع ہو گئی۔ اچھا خاصا تندرست تھا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، تب سے چہرے کی رونق، چمک دمک سب ماند پڑ گئی۔ حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت دیر تک، اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل۔ خوبصورتی کو دیکھے تو انسان کی آنکھیں اس سے خوش ہوتی ہیں، لیکن اگر دینداری، حسن سیرت پر نظر رکھی جائے تو اس سے دلی چین، سکون، اطمینان ملتا ہے۔ اور نکاح کا مقصد بھی یہی ہے کہ دل انسان کا مطمئن ہو جائے، اس لیے خوبصورتی کو معیار نہ بنایا جائے۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا کہ دوسری چیزوں کو تو دیکھا ہی نہیں جاتا، بس خوبصورتی خوبصورتی۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ چند دنوں میں ایسے حالات پیش آ جاتے ہیں کہ گھر والے خود اپنے فیصلے پر شرمندہ ہوتے اور کہتے ہیں کہ بہت افسوس ہوتا ہے، ہم نے صرف خوبصورتی کی وجہ سے اپنی لڑکی کی، اپنے لڑکے کی بھیڑ چڑھائی، اسے اپنے ہاتھوں سے ضائع کر دیا۔ تو خوبصورتی پیش نظر نہیں ہونی چاہیے۔ خوبصورتی کا معیار کیا ہے پہلے یہ سمجھو۔ ہمارے یہاں پر خوبصورتی کو کلر سے جوڑا جاتا ہے، حالانکہ اگر دیکھا جائے تو خوبصورتی کہے کہ انسان کے اعضاء، اس کے باڈی کے پارٹس برابر ہو، یہی خوبصورتی ہے۔ اور اللہ نے ہر انسان کو اس کے دائرے میں خوبصورت پیدا فرمایا ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ کا ارشاد ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو ایک بہترین ماڈل میں پیدا فرمایا ہے۔ انسان اگر خود آئینے میں کھڑے ہو کر اپنے آپ کو دیکھ لے تو اندر سے سبحان اللہ کہے گا
کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اچھا بنایا۔ تو خوبصورتی کو سمجھے، یہ وقتی طور پر کام آنے والی چیز ہے۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ اس کو پیش نظر رکھ کر نکاح کی بات آگے چلائی جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پر جس چیز کو نظر میں رکھا جاتا ہے وہ ہے مالداری۔ مالداری الدنیا ظل زائل، مالداری دنیاوی ناز و نعمت یہ ڈھلتے چھاؤں کی طرح ہے۔ آج اگر کسی کے پاس ہے تو کل وہی مال دوسرے کا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اس وقت دیکھو گے سایہ جہاں پر ہے تو اگلے 10 منٹ میں سایہ آگے بڑھ جائے گا۔ تو دنیاوی زندگی کو، دنیاوی ناز و نعمت کو، مالداری کو سایہ کہا گیا ہے کہ مالداری سائے کی طرح ہے۔ وہ لوگ جو ایک زمانے میں پورے ملک پر حکومت کرتے تھے، آج ان کی اولادیں رکشہ چلاتی ہیں، اوروں کے یہاں پر کام کاج کر کے اپنا گزر بسر کر لیتی ہے۔ وہ لوگ جو بیچارے کسی اور کے یہاں پر کام دھندا کرتے تھے، دھیرے دھیرے ترقی ہوئی، نوبت یہاں تک کہ پہنچی کہ الحمدللہ آج ان کا ذاتی کاروبار ہے، رہنے کے لیے عالیشان گھر ہے۔ کہ باپ کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ جب ہم یہاں آئے تھے تو ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے ہم لوگ راحت کی، سکون کی زندگی گزار سکے۔ باپ کو یہ کہتے سنا گیا کہ جس وقت ہم شہر میں آئے تھے اپنا گاؤں چھوڑ کر تو چھپر کے مکان میں رہتے تھے، ٹین شیڈ میں رہتے تھے۔ دھیرے دھیرے اللہ نے ترقی دی، نتیجہ یہ ہوا کہ آج عالیشان چھت ہمارے سر کے اوپر ہے۔ معلوم ہوا کہ مالداری دیر تک کسی کے پاس نہیں رہتی ہے، اصل تو ہے خاندانی شرافت، کہ انسان کے اندر خاندانی شرافت ہونی چاہیے، ورنہ اگر مالداری جھٹکے کی آ جائے تو اولاد باغی پیدا ہوتی ہے۔ انہیں نہیں معلوم کہ یہ مال کتنی محنتوں سے آیا ہے۔ فری میں بیٹھے بیٹھے باپ کی کمائی آ رہی ہے تو اولاد کے اندر شکر کا مزاج پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جو خاندانی رئیس ہے وہ مزاج رکھتے ہیں اپنا نرم، مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا۔ جو خاندانی رئیس ہے وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا، تمہارا لہجہ بتا رہا ہے ابھی یہ دولت نئی نہیں ہے، ابھی یہ دولت نئی نہیں ہے۔ تو جب کوئی فٹاک سے جھٹکے سے چیز مل جاتی ہے تو آدمی کو ہضم نہیں ہوتی۔ باپ جس نے ایک ایک پائی جوڑ کر ضروریات زندگی کا سامان کیا ہے، چپل ٹوٹنے پر موچی کے پاس جا کر اس میں ٹانکا لگا کے اس کو ہی پہن لیتا ہے۔ گھر والے کہتے بھی کہ ابا کتنی پرانی ہو گئی آپ کی چپل، بیٹا چل رہا ہے کام، بس کافی ہو گیا۔ اور اولاد اگر ذرا سا بھی چپل اور جوتے کے اندر کوئی نقص ہو، کمی ہو تو فوراً مجھے دوسرے جوتے چاہیے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک لڑکا اپنے باپ سے بہت ضد کر رہا تھا کہ مجھے گاڑی چاہیے، گاڑی چاہیے۔ اب باپ بیچارہ مجبور تھا، وہ کہنے لگا کہ بیٹا ہمارے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہم تجھے گاڑی دے سکے۔ تو کہنے لگا کہ تم ہر وقت ایسا ہی کہتے ہو، میرے دوسرے دوست لوگ بھی کیسا گاڑیاں گھما رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، میرے سامنے آتے ہیں تو مجھے کمی کا احساس ہوتا ہے کہ کاش کہ میرا باپ بھی مجھے گاڑی دلوا دیتا۔ تو باپ نے کچھ نہیں کہا۔ رات کو کافی بحث ہوئی، صبح ہوتی ہی بیٹے نے ایک بیگ اٹھایا، 2-4 جوڑی اندر ڈالے اور جلد بازی میں باپ کا جوتا پہن کے نکل گیا۔ سمجھ میں نہیں آیا، غصے کا ماحول تھا۔ اب چلتے چلتے آدھا کلومیٹر پار نہیں کیا کہ اس کے لیے چلنا دشوار ہو گیا۔ اب قدم آگے بڑھتے نہیں، پریشان ہو کر جب دیکھا تو باپ کا جوتا پہن کر آیا ہے۔ اب اس کے بعد جب پیر نکالا تو کیا دیکھتا ہے کہ جوتے کے تلے کو، اس کے سول کو جوتے سے جوڑنے کے لیے جو کیل ماری گئی تھی وہ بار بار چبھ رہی تھی،
فوراً احساس پیدا ہو گیا کہ جس جوتے کو پہن کر میں آدھا کلومیٹر نہیں چل سکتا، میرا باپ 1 سال سے اسے جوتے کے اندر پورا شہر چھان مارتا ہے۔ احساس پیدا ہوا، ضمیر زندہ تھا، فوراً لوٹ کر آیا اور اپنے باپ کے گلے پڑ کے رونے لگا کہ ابا معاف کر دو، میں تمہاری رات کی بات سے ناراض ہو کر نکل پڑا، لیکن تمہارا جوتا پہننے کے بعد مجھے خود یاد آ گیا کہ آپ اتنی سادی زندگی گزارتے ہیں تو میں لگژری لائف کے لیے کیوں چکر میں پڑوں۔ تو مالداری کا کوئی بھروسہ نہیں، آج کب ہے کل کیا ہے، اور اگر آدمی کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو جائے، ظاہر سی بات ہے کھائے گا تو روٹی، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مالدار ہو گیا تو بجائے گیس کے وہ پیسوں کا بنڈل جلا کے اس میں کھانا بنائے، یوں تو نہیں ہو سکتا کہ مالدار بن گیا تو اب سونا چاندی پگھلا کر اسی کو کھا رہا ہے، غذا ہی کھائے گا، پیٹ کا سائز اتنا ہی ہوتا ہے، روٹی کا سائز تقریباً اتنا ہی ہوتا ہے، کوئی مالداری آنے کی وجہ سے غذا نہیں بڑھتی، سائز نہیں بڑھتا انسان کا۔ تو مالداری وقتی چیز ہے، اس کو سمجھے آپ لوگ، یہ مقصد نہیں ہے۔ ایک بڑا زبردست واقعہ یاد آیا، سنتے چلے۔ میاں بیوی گھر میں کھانا کھا رہے تھے، اچانک ایک فقیر نے آواز لگائی کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ شوہر اٹھا اور اٹھنے کے بعد باہر کچھ کھانے کی چیز لے کر آیا، دیکھا تو وہ اس فقیر کو پہچان گئے، اس کے ہاتھ میں دے دی روٹی۔ تو چہرہ ذرا شوہر کا بدلا ہوا تھا، آ کے واپس گھر میں بیٹھا تو بیوی نے پوچھا کیا ہوا؟ جواب دیا ابھی جو فقیر مانگنے کے لیے آیا تھا، ایک وقت ایسا تھا کہ میں بھی غریب تھا، ضرورت مند تھا، محتاج تھا، میں غربت سے تنگ آ کر روٹی مانگنے کے لیے ایک گھر پر گیا، جب دروازہ کھٹکھٹایا تو یہی شخص جو فقیر ہے، عالیشان گھر میں رہ رہا تھا، باہر نکلا اور بری طرح مجھے دھتکار دیا، چلے جاؤ، تمہارے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اور قرآن کا حکم ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، مانگنے والے کو دھتکارو مت، اگر ہے تو دے دو، نہ ہو تو بھائی معاف کرنا، اچھے سے روانہ کر دو، یہ شریعت کی تعلیم ہے۔ تو بیوی نے کہا کہ اس سے بڑھ کر خطرناک اور عبرتناک بات بتاؤ؟ شوہر نے کہا بالکل۔ جواب دیا کہ یہ جو شخص مانگنے کے لیے آیا تھا اور جس نے ایک مرتبہ تم کو دھتکارا تھا، در حقیقت یہ فقیر ایک زمانے میں میرا شوہر تھا، اور جب تم کو دھتکارا تھا میں وہ منظر دیکھ رہی تھی، حالات بدل گئے، نتیجہ یہ ہوا کہ دینے والا مانگنے والا بن گیا، اور جو مانگ رہا تھا اللہ نے اس کو بہترین زندگی دے دی۔ تو دنیا کا چل چلاؤ ہے، آج ہے کسی کے پاس، کل نہیں، دنیا ہے رہ گزر بستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، کر جو کرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ زمین کے اندر دفن ہو گئے، ان کے قبروں کے نشانات بھی مٹ گئے، آنے والے پوچھتے اچھا یہیں پر تھا کیا؟ معلوم ہی نہیں کہ پورے شہر کا سب سے امیر، سب سے رئیس آدمی یہاں پر دفن ہے، غریب کی قبر پڑوس میں ہے، دونوں کی قبریں برابر ہے، سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ کون مالدار تھا کون غریب تھا۔ تو مالداری کوئی حیثیت نہیں رکھتی، تو نکاح میں اس کو بھی مقصود اور ٹارگٹ نہ کرے۔ آپ نے اگر کسی غریب کے ہاتھ پر اس کی دینداری کو دیکھ کر بچی کا ہاتھ تھما دیا، حق حلال کی کمائی کما رہا ہے، امید ہے کہ آپ کی بیٹی وہاں پر خوشی سے رہے گی، اس لیے کہ جس گھر میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پورے کیے جاتے ہو، اگر وہ چھپر کا بھی کیوں نہ ہو، اللہ اس میں جنت کے مزے دے دیتا ہے، اور عالیشان محل میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات توڑے جائے
عالیشان بستر ہو، بیڈ ہو اور کمرہ ایئر کنڈیشن ہو، لیکن میاں بیوی میں جمتی نہیں، ایک کا چہرہ ادھر دوسرے کا چہرہ ادھر کر کے سو رہے، بھلا یہ زندگی بھی کس کام کی ہے کہ جس میں ایک گھر میں رہتے ہوئے لوگ اجنبی کی زندگی بسر کریں؟ تو مالداری یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی، خوبصورتی بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ آج کل مجھے معلوم ہوا کہ نوجوان لوگ محض خوبصورت اور اپنے کلر کو گورا کرنے کے لیے عجیب و غریب قسم کی کریمیں لگاتے ہیں۔ چند دنوں کے بعد چہرہ ایسا ہوتا ہے کہ ہے 25 سال کی عمر 35 سال کا لگ رہا ہے۔ ایک ایمان والے کا چہرہ تو ایسا ہونا چاہیے کہ عمر بڑھ رہی ہو، اس کے اوپر نورانیت برس رہی ہے۔ کچھ ایسے کریم استعمال کر رہے ہیں کہ دھوپ میں نکل ہی نہیں سکتے، بولے دھوپ میں نکلیں گے تو پورا لال ہو جائے گا۔ ہاتھ پاؤں کالے ہے، چہرہ گورا ہے، سمجھ میں نہیں آتا اس کو سفید داغ ہو گئے کہ کیا ہو گئے بیچارے۔ کیکا کا ڈاکٹر بھی اچنبے میں پڑے گا، یار اتنی بڑی بیماری میں تم مبتلا ہو گئے، بولے نہیں میرے کو آ گیا، بولے گا ڈاکٹر صاحب یہ سفید دھبے نہیں ہیں بلکہ یہ کریم کا کمال ہے۔ تو نوجوانوں سے درخواست ہے کہ بلا وجہ ہینڈسم بننے کے چکر میں اپنی صحت سے کھلواڑ نہ کریں، بلا وجہ کریمیں پوتنا اور اس کے بعد اپنے آپ کو زبردستی بیوٹی پارلر کے حوالے کرنا۔ ارے اللہ نے مرد بنائے، تم میں طاقت ہونی چاہیے، تمہارے اندر ہمت ہونی چاہیے، یہ ہے تمہاری خوبصورتی۔ زیب و زینت تو عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے زیب و زینت کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کے فرشتے ایسی تسبیح بیان کرتے ہیں، سبحان الذی من زین الرجال باللحی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے مردوں کو داڑھی عطا فرمائی، وسبحان الذی من زین النساء بالزوائب، اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے عورتوں کو سر کے بالوں کے ذریعے سے زینت عطا فرمائی۔ عورتیں چوٹیاں کٹا کے گھوم رہی ہے، مرد لوگ داڑھی کم کر کے گھوم رہے ہیں۔ تو خوبصورتی کا معیار تو یہ ہے، ہم نے کیا سمجھ لیا ہے؟ بلا وجہ ادھر ادھر کی کریمیں لگا کر اپنے آپ کو بوڑھا نہ کرے۔ 10 سال گزر جائیں گے، آپ کو اپنا چہرہ ڈراؤنا محسوس ہوگا، بلکہ ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ ضرورت کے بقدر ہی صابن چہرے پر استعمال کر لینی چاہیے۔ ایسا نہ ہو جس نے جو کہا بس اسی کے پیچھے پڑتے چلے گئے، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اور وضو بہترین خوبصورتی کا علاج ہے، وضو علاج ہے خوبصورتی کا، قدرتی چیزیں علاج ہے خوبصورتی کا۔ جتنا میک اپ میں خرچ کر رہے ہیں لڑکے لوگ، اگر اس کی آدھی رقم کھانے پینے پر، ڈرائی فروٹ پر خرچ کرے تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جائے۔ اس لیے اپنی صحت کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں۔ تیسری چیز جس کو پیش نظر رکھ کر نکاح کے پیغامات بھیجے جا رہے ہیں، وہ تیسری چیز ہے خاندان۔ خاندان دیکھا جا رہا ہے، فلانے کا بڑا نام ہے، ان کے خاندان میں ایسے لوگ گزرے ہیں، وہ گزرے ہیں۔ اس سے زمانہ نہیں چلے گا کہ پیدرم سلطان بود، میرے دادا بادشاہ تھے، تم کیا تھے یہ بولو پہلے۔ آپ کے اندر کوالٹی ہونی چاہیے۔ باپ داداؤں پر فخر کرنا یہ سمجھدار لوگوں کا کام نہیں ہے۔ باپ داداؤں کی جان پہ اچھلنا یہ نوجوانوں کی شان نہیں ہے۔ آپ کا اپنا اسٹیٹس ہونا چاہیے، آپ کی اپنی آئیڈینٹی ہونی چاہیے، آپ کی اپنی پہچان ہونی چاہیے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ نے اگر باپ کو اس مقام پر پہنچایا ہے کہ ہم فخر کے ساتھ یوں کہیں کہ میں فلانی کی اولاد ہوں، یہ تو اللہ کی نعمت ہے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن باپ داداؤں کے کندھوں پر بھروسہ کر کے اور ان کے نام کی بیساکھی پر سفر طے نہیں ہوا کرتا۔ آپ کے اندر کیا کوالٹی ہے یہ بتائیے۔ تو خاندان بھی دیکھا جائے، لیکن اتنا نہ ہو کہ اس کے علاوہ کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ کا ارشاد ہے، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، کہ ہم نے تمہارے خاندان بنائے، تمہارے قبیلے بنائے، تمہاری برادریاں ہم نے بنائی تاکہ آپس میں ایک دوسرے کی پہچان ہو سکے۔ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ،
اللہ کی نگاہ میں سب سے مبارک، معزز، محترم، عزت والا وہ ہے جس کے دل کے اندر اللہ کا تقویٰ، جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر. تو خاندان بڑا ہو، پیسے والا ہو، یہ بھی کوئی میٹر نہیں کرتا، کوئی اہمیت نہیں رکھتا، تو اس کے پیچھے بھی نہ پڑے. اور سب سے اہم چیز آپ نے جو ارشاد فرمائی، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، کہ دینداری کو ترجیح دو. اگر آپ کے اندر دینداری ہے اور آپ کسی دیندار کے ہاتھ میں اپنی بچی کا ہاتھ دے رہے ہیں، آپ خود بھی خوش رہیں گے، آپ کی بچی بھی خوش رہے گی. ہم محض پیسوں کے نام پر، خاندان اونچا ہے اس نام پر، مالداری کے نام پر اپنی بچیوں کا ہاتھ کسی کے بھی ہاتھ میں دے رہے ہیں. اللہ کے بندو، قیامت کے دن اللہ اس باپ سے پوچھے گا کہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ تم نے اپنی بچی کا نکاح کرنے سے پہلے اس کی اجازت بھی لی تھی؟ کیا تم نے بچی کے نکاح سے پہلے یہ بھی سوچا تھا کہ میری بچی کا نکاح میں جس کے ساتھ کرا رہا ہوں وہ کوئی انسان کا بھی بچہ ہے یا کسی جانور کا بچہ ہے؟ کہ تو آج کل کے ماحول میں اتنی طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے واقعات سن کر کہ تکلیف ہوتی ہے. ایسے واقعات ہیں کہ جس کو آن کیمرہ میں بیان نہیں کر سکتا ہے. ایک درد طاری ہوتا ہے، ایک فکر ہوتی ہے کہ میرا سماج، میرا معاشرہ، میرے بھائی لوگ کہاں جا رہے ہیں. آج بھی، ابھی بھی وہ منظر مجھے یاد ہے جب ایک ادھیڑ عمر کا باپ انتہائی پریشانی کے ساتھ، قریب تھا کہ رو دے، حیرانی کے ساتھ، بہت ہی زیادہ پریشان ہو کر جب یہ بات کہتا ہے کہ حد ہو گئی کہ ہم نے اپنی بچی کو ایسے گھر میں بیاہ دیا. افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے، خود تو نشے کا عادی ہی تھا. ابھی لاسٹ ٹائم جب بچی کو بھیجا گیا تو بچی کے ہاتھ پاؤں باندھ کر، شوہر تو نشے کا مزاج رکھتا ہی تھا، اپنی بیوی کو بھی زبردستی شراب پلائی. ہم نے کہا بھائی کم سے کم دیکھ تو لیتے کہ سامنے والا انسان بھی ہے یا نہیں. اس سے آگے کی بات میں نہیں بول سکتا، میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے. ہاتھ پاؤں باندھ کر بیوی کو شراب پلا دی. انسان ہے یا کسی جانور کا بچہ ہے، اتنی بھی سمجھ نہیں کیا ہو رہا ہے. کسی اور کی بچی کو لا کر اپنے یہاں پر پریشان کرتے ہو، اللہ کو کیا جواب دو گے؟ اللہ قیامت کے دن پوچھیں گا کیا ہم نے تمہیں رشتہ اس لیے دیا تھا، کیا ہم نے تمہارے گھر میں بیوی اس لیے بھیجی تھی تاکہ تم ناجائز استحصال کرو اور اس کو جہیز کی کمی کا طعنہ دو؟ ہم کیا جواب دیں گے اللہ کے بندوں؟ گھر کی عورتوں کو سمجھائیں کہ آنے والی بچی ہمارے گھر کی عزت ہے، اس کے ساتھ نوکرانی جیسا سلوک نہ کرے. نوجوانوں سے میری درخواست ہے کہ زیادہ اسمارٹ بننے کے چکر میں نہ رہے. بیوی بیوی ہوتی ہے، اس کو نوکرانی بنا کر نہ رکھے. اور اس کے ملک کے بہت بڑے عالم دین ہیں حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کو پیارے ہو گئے، 2013 میں حضرت کی وفات ہوئی. انہوں نے فرمایا کہ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ وہ نوجوان جو جوانی میں اپنی بیویوں پر ظلم کرتے ہیں، بڑھاپے میں اللہ ان کی حالت کو عبرت کا نمونہ بناتا ہے. بچے بھی نہیں پوچھتے، بیوی بھی کہتی ہے کہ تم کو کیا معلوم اس نے جوانی میں مجھ پر کتنا ظلم کیا ہے. بچے کتنا بھی کر کے ماں کی طرف ہی رہتے ہیں. وہ بیچاری تمہارے ایک بول پر سب کچھ چھوڑ کر آئے، ماں باپ کو چھوڑا، اس آنگن میں جہاں اس نے اپنی زندگی کے 18-19 سال گزارے، قبول ہے کہنے پر سب کچھ چھوڑ دیا. گھر کا آرام، عیش و عشرت، ماں کی گود، باپ کی شفقت، بھائیوں کا پیار، سب کچھ چھوڑ دیا. طبیعت خراب ہے، ماں نے کہا بیٹا آرام کر، میں سب کچھ کر لیتی ہوں. ادھیڑ عمر کی ماں نے سب گھر کا کام کر لیا، کوئی پریشانی نہیں ہے. مگر افسوس کہ جب وہی بچی جب اپنے گھر بیاہ ہو کر آتی ہیں تو سسرال والے ایک 18 سال کی بچی میں ایک پختہ عورت دیکھنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو اس بچی سے یہ توقع نہیں تھی. ارے کیا ہوا؟ بولے اس کا شوہر گھر پہ جب آتا ہے پانی تک کے پیش نہیں کرتی. جب میں بوڑھی ہوں، میرے پیر درد کرتے ہیں، میں سو جاؤں تو یہ تک کہ نہیں پوچھتی کہ امی پیر دکھ رہے کیا کر رہے.
یہ ہم نے ایسی بہو لائی، بڑی امیدی تھی، لیکن افسوس کہ ہماری امیدیں پانی میں مل گئی، مٹی میں مل گئی۔ اب ہم سوائے افسوس کے کیا کر سکتے ہیں؟ شوہر کہتا ہے میں گھر میں آتا ہوں مجھے کھانا نہیں دیتی۔ اللہ کے بندے ہم تو باہر رہتے، ہمیں کیا معلوم گھر کے اندر کیا چل رہا ہے؟ وہ اللہ کی بندی دن بھر کام کر کر کے، بچوں کی پرورش کر کر کے کتنا تھک جاتی ہے۔ آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے پوچھے کہ کبھی ہم نے اپنے گھر کی عورتوں کو، اپنی بیویوں کو سویا ہوا دیکھا تو یہ پوچھا بھی کہ تمہاری طبیعت کیسی ہے، تم کیسی ہو، تمہارے سر میں تکلیف ہے کیا، پیر درد کر رہے کیا؟ کبھی آپ کو اس کی توفیق بھی ہوئی کہ آپ اس کا کام اپنے ہاتھوں سے کچھ کرنے والے بنے، اس کا آدھا کام آپ خود سنبھالے؟ آپ کہیں گے یہ تو عجیب تعلیم دے جا رہی ہے، گھر کا کام کرنا یہ سنت ہے، سنت۔ یہ سنت تو ہمیں یاد نہیں رہتی۔ سنت یہ یاد ہے کہ عطر لگانا سنت ہے، یہ یاد ہے کہ حضور علیہ السلام کو کھجور پسند تھے، یہ یاد ہے کہ کھانے میں کیا پسند تھا۔ ہمارے مزاج کے موافق جو سنت ہوتی ہے اس پر ہمارا عمل ہوتا ہے، ان سنتوں پر عمل کا خیال بھی دور دور تک کے نہیں آتا۔ اپنی بیویوں کو تکلیف نہ دے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، قرآن مقدس میں زور دے کر کہا ہے اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک رکھے۔ وہ گھر جہاں پر کسی کی بچی کے آنکھوں سے آنسو غم اور تکلیف کی وجہ سے بہتے ہیں، اللہ اس گھر میں کبھی رحمت برکت نازل نہیں فرماتا۔ ہمارے یہاں پر اپنی گھر کی بہو، اپنے گھر کی بچی روئے اور ہم لوگ دوسرے کمروں میں ٹھٹے مارتے بیٹھے، گھر کی بڑی بڑی عورتیں شوہر کی ذہن سازی کرے اور بہنیں کرے اور یوں کہے کہ دیکھنا کنٹرول میں رکھنا، کنٹرول میں رکھنا۔ اللہ کے بندو، اللہ نے ایک اس کی کمزور مخلوق ہمارے حوالے کی ہے، ہماری ذمہ داری تھی کہ کم سے کم ہم اپنے جملوں کے ذریعے سے اس کو تکلیف نہ دیتے۔ کتنی گندی بات ہے کہ دن میں بیوی کو لکڑی سے مار رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے، رات ہونے پر اسی بیوی کے ساتھ اپنی ضرورتوں کو پوری کر رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر بے غیرتی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے آگے اور آئیے، مائیں ذہن بنا رہی ہے کمرے میں لینے کے کہ دیکھ رعایت نہیں کرنا، دیکھ زیادہ ڈھیل نہیں دینا، دیکھ سر پہ چڑھ جائیں گی۔ اللہ کے بندو، اما حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی پسلی سے، بائیں پسلی سے پیدا فرمایا جہاں دل ہوتا ہے، نہ سر سے پیدا فرمایا کہ بیوی سر پہ بٹھانے کی چیز نہیں ہے، نہ پیروں سے پیدا فرمایا کہ ٹھوکروں پہ رکھنے کی چیز ہے۔ اللہ نے اسے پسلی سے پیدا فرمایا جو دل کے قریب ہے، وہ دل میں بٹھانے کی چیز، یہ چیز ہوتی ہے۔ یہ حسن معاشرت ہم کہاں سے سیکھیں گے؟ ہمیں یہ کون سمجھانے آنے والا ہے؟ کئی بیویوں کی شکایتیں ہیں، بچیاں غیر ناجائز طریقے پر اوروں کے ساتھ فون پر لگ گئی۔ جب پوچھا گیا کہ آخر تم نے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا، تو وہ اللہ کی بندی کچھ شرما کر، شرم و حیا کے ساتھ یہ کہنے پر سوچ کر مجبور ہوتی ہے اور کہتی ہیں کہ بات دراصل یہ ہے کہ جب شوہر گھر میں دیر سے آتا ہے، باہر بلا وجہ دیر دیر تک باہر دوستوں میں گپ شپ کرتے بیٹھتا ہے اور گھر میں آنے کے بعد بھی موبائل کا استعمال کرتا ہے، ان کی گھر کی بیویوں کی توجہ کہیں اور چلے جاتی ہے۔ ممکن ہے آپ کہیں گے کہ یار یہ تو بہت عجیب بات کہی، حقیقت ہے، کہے بغیر رک نہیں سکتا۔ نوجوانوں، آپ سے یہی میں کہوں گا، اپنے گھر کو اگر آپ بچانا چاہتے ہو، خالی اوقات اپنے گھر میں دیا کرو۔ خدا نہ خواستہ ہماری طبیعت رات کو خراب ہو جائے، فیس بک پر 1000 فرینڈ ہے، واٹس ایپ پر 500 فرینڈ ہے، پھر انسٹاگرام پر ہزاروں کی تعداد میں ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ طبیعت خراب ہو گئی، ہم ہاسپٹل میں پڑے ہوئے ہیں، گھر کمرے کے باہر، روم کے باہر، وارڈ کے باہر ماں باپ بیوی کے علاوہ کوئی اور آپ کو چوتھا نظر نہیں آئے گا۔ آپ کے وہ دوست جو ہر ویڈیو پر لائک کیا کرتے تھے، بہترین کامنٹس کرتے تھے، وہ تو کہیں گے کہ بھائی ہم کو فون بھی مت کر۔ یہ رسمی دوستی ہے، حقیقی اور سچی رشتہ داری کو پہچانے۔ وہی بیوی جس کو 4 دن پہلے مارا تھا، شوہر کی طبیعت خراب ہونے پر وہی بھاگ دوڑ کرنے والی بنتی ہے۔ کیا کبھی ہم نے اپنے گھر میں جا کر بیوی سے پوچھا کہ تمہارا آج کا دن کیسے گزرا؟ کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ آپ کے یہ جملے کہ طبیعت تو اچھی ہے نا، کھانا تو کھایا نا، اچھا تو لگ رہا، یہ سادے سیدھے جملے اس کے 24 گھنٹے کی تھکان کو ختم کر کے رکھ دیتے ہیں۔
پوچھتے ہی نہیں کپڑے دھو رہی ہے میرے ماں کی خدمت کیوں نہیں کر رہی ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بیوی پر آپ کے ماں باپ کی خدمت فرض نہیں ہے، وہ تو آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ آپ بیٹے ہیں ماں باپ کی خدمت خود کریں. بیوی نوکرانی بنا کے تھوڑی نہ لائے. ذرا اس چیز کو سمجھے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ گھر کے ماحول کو علماء سے پوچھ کر حاصل کریں. میرے ذہن میں خیال آتا ہے کہ میں اپنے نوجوان دوستوں کے لیے کسی بھی وقت کی تو ضرورت صرف ان نوجوانوں کو نہیں ہے کہ جن کی شادی کا وقت قریب ہے، بلکہ ان نوجوانوں کو بھی ہے جن کی شادی کے 10-5 سال گزر گئے ہیں، ان نوجوانوں کو بھی ہے جن کی شادی ہونے والی ہے یا ابھی قریبی زمانے میں ہو چکی ہے. کوئی میرج کاؤنسلنگ سینٹر بنایا جائے، مہینے میں یا ہفتہ بھر میں صرف 2 گھنٹے کا پروگرام ہو، تاکہ اس کے ذریعے سے نوجوانوں کو یہ بتائے کہ شریعت میں میاں بیوی کے کیا حقوق ہوتے ہیں، تاکہ تم اس پروگرام کے ذریعے سے اس مجلس کے ذریعے سے اگر 500 میں سے 10 نوجوان بھی ایسے بن جائے کہ جو سنت اور شریعت کے مطابق اس گھر کو اپنے گھر کو چلانا سیکھ لے تو میں سمجھتا ہوں پروگرام کامیاب ہوگا. آج کل کے ماحول میں بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے، دینی بیداری نہ ہونے کی وجہ سے، اپنے اندر سمجھ شعور نہ ہونے کی وجہ سے ہم لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو آگ لگا دی. بھائیوں، بیوی اللہ کی امانت ہے. قیامت کے دن سب سے پہلے جب رشتہ داریاں، حقوق، قرابت، صلہ رحمی کے متعلق سوال ہوگا تو سب سے پہلے بندوں کے حقوق العباد کے تعلق جو سوال ہوگا شوہر سے پوچھا جائے گا، ذرا بتاؤ کہ تم نے اپنی بیویوں کا کیا حق ادا کر دیا. آپ اپنے اندر کتنی ہی غیرت ایمانی رکھے لیکن صرف سوشل میڈیا کے حد تک کے گھر کے اندر کوئی کردار نظر نہیں آ رہا تو آپ پکے سچے مسلمان نہیں ہیں. ہم جذباتی قوم ضرور ہے، آخر میں یہ میسج دیتا ہوں میں کہ ہم جذباتی قوم ضرور ہے، لیکن اپنے جذبات کو صحیح ڈھنگ سے لگائے تو صحیح کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہمیں کرنا کیا ہے. باہر طاقت کا بہت زیادہ بول بالا ہے، لیکن گھر میں بیوی کی ایک غلطی کو معاف نہیں کرتا. اس سے بڑھ کر بزدل اور کون ہو سکتا ہے؟ اس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرے اور اس امید کے ساتھ کہ اگر میں درگزر کروں گا تو میرا اللہ قیامت کے دن مجھے درگزر کرے گا. اگر میں اس کی غلطیوں پر پردہ ڈالوں گا، قیامت کے دن اللہ میری غلطیوں پر پردہ ڈال کر میرے ساتھ رحم کرم کا معاملہ فرمائے گا. اس یقین کے ساتھ، اس اطمینان کے ساتھ گھر کی عورتوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کی ضرورت ہے. جذبات سے نہ بات بنی ہے نہ بننے والی ہے. جذباتی طور پر آپ نے سوچا کہ چلو ایک ہی دن کے اندر میرا گھر مدینہ کا نمونہ بن جائے، ایسا کچھ ہوتا نہیں. ایک دن میں کچھ ہونے والا نہیں ہے. آپ کو مسلسل قربانی دینی پڑے گی، آپ کو اپنے گھر کے لیے وقت نکالنا پڑے گا. کام سے آنے کے بعد بچوں کو لے کر بیٹھنا پڑے گا، پوچھنا پڑے گا بیٹا اسکول میں کیا پڑھایا گیا. بیٹا آپ کو، ہمارے اندر تو یہ بڑی تمنا ہوتی ہے کہ میرا بیٹا اسلام کا ہیرو بن جائے، اسلام کی فتح اس کے ذریعے سے ہو، میرا بیٹا ایک اپنا نام پیدا کرے، پکا سچا مسلمان، بہادر ہو، جرأت مند ہو. آپ نے اس کے لیے تیاریاں کیا کی؟ تو تیاریاں نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. ہماری مثال کیسی ہے؟ ایک لطیفے کے ذریعے سے آپ سمجھ لو اسے. ایک شخص اپنے بیٹے کو لے کر سفر کر رہا تھا. ٹرین میں ایسی ہی دھوپ کا وقت ہوگا، باپ کو پیاس لگی. بیٹے کا نام تھا اسلام. اسٹیشن پر گاڑی رکی، باپ نے کہا بیٹا جلدی سے جاؤ ٹھنڈا پانی لے کر آؤ. اب وہ بیٹا اسلام جو تھا وہ دوڑا، بوتل اس نے لی اور اب آ رہا ہے. ٹرین چلی، مسافروں کی بھیڑ تھی، پلیٹ فارم بالکل بھرا ہوا تھا. اب ٹرین چلی تو باپ نے دروازے میں سے آواز لگائی اسلام. پبلک چلا رہی زندہ باد. باپ چلا رہا ہے اسلام، یعنی اپنے بیٹے کو آواز دے رہا ہے کہ بیٹا اسلام. پبلک بول رہی زندہ باد. اب یہ اسلام بول رہے میرے جانے کو تو آگے، ارے بولے ہو پیچھے، تو پکا مسلمان لگتا ہی نہیں، اسلام کا نعرہ لگانا بول دیتا ہے. ارے بابا اللہ کے بندو، وہ اپنے بیٹے کو اسلام زندہ باد کے چکر میں ٹرین چلی گئی، اسلام وہیں رہا، باپ اندر رہا. تو ہم لوگوں کا مزاج ایسا ہے کہ بس صرف جذبات کہاں ملتے ہیں، اپنے جذبات ہونے ضروری ہے. ہمارے ماں باپ نے ہمیں بہترین اسلامی معاشرہ دیا ہے، ہم آزاد پیدا ہوئے ہیں، آزاد رہیں گے اور آزادی کے ساتھ زندگی گزاریں گے.
قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت صرف اور صرف اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے ہے. ہم مسلمان ہیں اور اس اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہماری پیشانی کو غیر کے سامنے سے جھکنے سے روکا، اور صرف اپنی پیشانی کو ہم اللہ کے سامنے جھکاتے ہیں. اس پر ہم فخر محسوس کرتے ہیں. اور کسی بھی صورت میں ایک انچ ہٹ کر بھی اسلام اور اسلام کی تعلیمات کے ہٹ کر بھی زندگی گزارنے پر نہ کبھی راضی تھے، نہ راضی ہے، نہ کبھی انشاءاللہ راضی رہیں گے. چاہے اقتدار میں کوئی بھی آئے، چاہے اقتدار میں کسی کی بھی حکومتیں آئے، ہم مکمل آداب اصول کے ساتھ اپنے دین، اپنے دھرم، اپنے مذہب، اپنے اسلام پر قائم رہیں گے اور رتی برابر بھی اس سے کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. ایک مسلمان کے دل کی آواز ہونی چاہیے. ابھی رزلٹ، نتائج کا وقت قریب ہے. بلا وجہ سوشل میڈیا پر ادھم نہ مچائے، بلا وجہ ایسا ماحول برپا نہ کرے کہ جس کی وجہ سے کسی اور کو تکلیف ہو رہی ہو. کہ ہماری خوشیاں بھی ایسی ہونی چاہیے کہ جس سے کسی کو تکلیف نہ ہو. ہمارا غم بھی ایسا ہونا چاہیے جس سے کوئی متاثر نہ ہو، ڈسٹرب نہ ہو. اسی پیغام کے ساتھ آپ سے الوداع لیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی محض اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے ہم تمام کی بیٹیوں کو اور بیٹوں کو بہترین رشتے نصیب فرمائے، حسن معاشرت، بہترین گھریلو زندگی سے ہمیں مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.